ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 16 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 306 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ یہ جو سورہ قاف ہے یہ حروف مقطعات کے نام کے اوپر اس کا نام سورہ قاف ہے۔ پہلی ہی آیت کے اندر آتا ہے قاف، اور یہ جو لوح قرآنی ہے اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ یہ سورہ قاف جو ہے یہ سورت نمبر 50 ہے، پارہ نمبر 26 میں۔ ایک سورت الکہف بھی ہے، وہ سورت نمبر ہے 18، پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے پارہ نمبر 16 کے اندر ختم ہوتی ہے۔ وہ سورت الکہف ہے، الکہف، اور یہ ہے قاف، 2 نقطوں والا قاف، یعنی ان میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں تو المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور مقرر ہو جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو وہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے۔ یہ ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 2 احادیث ہیں۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جمعے کی ہر تقریر جو ہے نا اس میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، ہر تقریر میں، کلن کے الفاظ ہیں۔ یعنی آپ کی تقریر میں اور چیزیں تو ہوتی ہی تھیں تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، لیکن یہ سورہ قاف ضرور ہوا کرتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی جامع صورت ہے کہ ہفتے کے بعد مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تذکیر مقصود ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی جائے۔ تذکیر عربی میں کہتے ہیں نصیحت کو، ان کی اصلاح نفس کی جائے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے ایک ہی صورت چوز کی ہے جو آپ نے ہر خطبے میں پڑھنی ہوتی تھی۔ باقی اور مضامین بھی ڈسکس کرتے تھے لیکن یہ صورت پڑھی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر پڑھنے کا مطلب سمجھ نہیں تھا کیونکہ جو آڈینس تھی وہ بھی عربی جانتی تھی، تو وہ تو آپ 8-10 منٹ میں کر لیں گے۔ آج اگر ہمیں سورہ قاف کو جمعے میں پڑھنا ہوگا تو اس کی پھر ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کرنی ہوگی۔ اس سنت کے اوپر کچھ حد تک یعنی جماعت المسلمین والے عمل کرتے ہیں اور اہل حدیث حضرات بھی، لیکن وہ بھی آدھا ہی عمل کرتے ہیں، صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں بس،
تلاوت کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کی تلاوت کے اوپر فضائل نہیں ہے، بلکہ اس کے جو مفاہیم ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں اس سے اصلاح ملنی مقصود ہے۔ تو جماعت المسلمین والے ہوں یا اہل حدیث ہوں یا باقی لوگ بھی، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے تو صرف عربی تلاوت نہ کیا کریں، اس کی بجائے آپ اگر پوری صورت نہیں بھی پڑھ سکتے، برکت کے لیے کوئی 8-10 آیات ان کا ترجمہ و تفسیر بیان کر لیں، اگلے جمعے میں اس سے اگلی 8-10 آیات، اس طریقے سے اس صورت کو آپ کور کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کوئی اتنی لمبی تو ہے نہیں ہے، ایک نشست میں بڑی آسانی سے کور ہو جائے گی۔ 45 آیات ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اس وجہ سے 45 ہیں، ورنہ تو یہ تقریباً 3 پیجز کے اوپر صورت محیط ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکیر اس صورت سے فرمایا کرتے تھے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ صورت ہے کہ میں نے اس صورت کے اوپر آلریڈی آج سے تقریباً 7 سال پہلے ہماری رمضان المبارک کی ایک نشست ہوئی تھی، مسئلہ نمبر 59 کے نام سے اپلوڈڈ ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، جو ایتھیزم کا فتنہ ہے، ڈینائل آف گاڈ کا فتنہ، اس کے اگینسٹ جو ہے یہ صورت یعنی ایک بہترین صورت ہے، کئی ایک مضامین کو کور کرتی ہے، خصوصاً خدا کے وجود کے اوپر جو دلائل ہیں فکر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ایک جامع ترین یہ صورت ہے۔ اور ظاہر ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کا مرکزی خیال جو ہے وہ توحید اور آخرتی ہے۔ شریعت کے احکامات تو مدنی صورتوں کے اندر آتے ہیں، اس لیے مسئلہ 59 میں نے اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا تھا، وہ یوٹیوب کے اوپر رکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کروں گا ایک نشست کے اندر اس کا حق ادا کیا جائے، اس کو کور کیا جائے۔ اور آج سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں جب نئی پابندی اٹھی تھی دعوت و تبلیغ کے کام کے اعتبار سے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو کافی زیادہ فتنہ ہے، وہ ہود بھائی کی وجہ سے وہاں پہ وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کے انچارج بھی تھے، تو مذہبی سرگرمیوں کے اوپر پابندی تھی۔ اس کے بعد جب پابندی اٹھی تو پھر وہاں پہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ 3 لیکچرز ارینج کیے تھے مختلف ٹاپکس کے عنوانات کے اوپر، اور ان میں سے ایک لیکچر انہوں نے میرا بھی رکھا تھا، اور وہ اسی کے اوپر تھا، خدا کے وجود کے اوپر جو دلائل ہیں۔ وہ یوٹیوب کے اوپر اس کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، مسئلہ نمبر 83C کے عنوان سے۔ تو میں نے اس میں چند ایک آیات اس کی کور کی تھی، کوئی ٹائم تھوڑا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم یہ مکمل 45 آیات کور کریں گے اپنے اس 1 گھنٹے کی کلاس کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ لوح قرآنی ہے، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، اب لوح قرآنی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو کلپ یوٹیوب پہ کھل جائے گا، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ والقرآن المجید، قسم ہے اس عزت والے قرآن کی۔ اور کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے یا قسم یاد فرمائی جا رہی ہے؟ وہ اس کے اندر محذوف ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں آتا ہے، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کر دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین حروف مقطعات، والقرآن الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پر بھی جو مقسم علیہ ہے، جس کے اوپر قسم یاد فرمائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس عزت والے قرآن کی قسم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ لیکن یہ عربی میں یعنی ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بار بار بات کو رپیٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ محذوف الفاظ کلیئر ہو جاتے ہیں، جو قاری ہے قرآن کا اس سے یہ بات پتہ چل جائے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت توحید مشرکین عرب کے سامنے رکھی اور الٹیمیٹلی پھر پوری دنیا کے سامنے وہ جانی تھی، تو اس میں جو مین ان کا اعتراض تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس اعتراض کے پھر جواب کے اندر اگلی آیات ہے، کمال کی آیات ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر
کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے، اس کا دعویٰ بڑا عجیب ہے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ کیا بات؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ بات تو عقل سے بہت بعید ہے، یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ مٹی میں مل کے گل سڑ جائیں ہڈیاں کسی کی، اس کے بعد اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے۔ اب یہ ایک ان کا سوال تھا، ایک اعتراض تھا، یعنی عقیدہ آخرت کے اعتبار سے۔ یعنی مسلمانوں کے تین ہی بنیادی عقائد ہیں نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو ظاہر ہے کہ جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں یا خدا کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ آخرت میں یہ کیسے ہوگا کہ گل سڑ کے ہڈیاں کیسے زندہ ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو مذہب کا مقدمہ ہے یہ کتنا یونیورسل مقدمہ ہے۔ آج کے دور میں بھی وہی باتیں اسی طریقے سے ویلڈ ہیں جو آج سے 10,000 سال پہلے ویلڈ تھی۔ باقی ہمارے معاشرتی معاملات تو ضرور بدل گئے، لیکن آج بھی جو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ ہی ہیں، یہ چیز تو نہیں بدلی۔ اس کی وجہ سے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اولاد کے اوپر، اولاد کے ماں باپ کے اوپر، بہن بھائیوں کے حقوق، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ آج بھی انسان پیدا ہوتا ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی پیدا ہوتا تھا، انسان آج بھی پیدا ہو کے مر جاتا ہے، اور آج بھی پہلے بھی انسان پیدا ہو کے زندگی گزار کے مر جاتا تھا۔ یعنی مذہب کا مقدمہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا۔ باقی انسان سائنسی طور پہ یا معاشرتی طور پہ کتنی بھی ترقی کر جائے، یہ جو سماجی ایشوز ہیں اور جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے موت، کہ انسان مر کیوں جاتا ہے، کیا مرنے کے بعد کوئی اور زندگی ہے، یہ کانسٹنٹ ہی رہے گا۔ چاہے آپ چاند پہ جا کے آباد ہو جائیں، بوئنگ 747 میں بیٹھ جائیں، یا کسی آپ دوست میں جا کے بیٹھ جائیں، یا آپ مریخ پہ چلے جائیں، آپ کا مسئلہ یہ اپنی جگہ قائم ہے کہ انسان نے مر جانا ہے۔ اور جب مر جانا ہے تو پھر ڈرنے کا مقام ہے کہ جس ہستی نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اگر ہم نے اس کو رسپانس نہ کیا۔ تو مذہب کا مقدمہ جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مقدمہ ہے وہ آخرت کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ آیات اگرچہ آلموسٹ 1400 سال پہلے کی ہیں، لیکن بالکل اسی طریقے سے ویلڈ ہے آج کے انسان کے لیے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو زمین ان کو گھٹا دیتی ہے، یعنی زمین کے اندر جو مردہ دفنایا جاتا ہے، ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، یا کوئی ایئر کریش میں مر جاتا ہے، اس کی یعنی راکھ ہواؤں میں بکھر جاتی ہے، یا کوئی سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے علم میں ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے، ایک کتاب ہے لوح محفوظ، جس کے اندر ہر چیز محفوظ کر دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ سورۃ الانعام میں یہاں تک آیا کہ خشکی ہو یا پانی ہو، خشکی یا تری، ان میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اللہ کے علم سے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی بھی دانہ پھوٹتا ہے مگر اللہ کے علم سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہوئی ہیں۔ جو جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ ہو چکا کیا؟ قلم کی پیدائش، اور جو ہونے والا ہے وہ تمام مخلوقات کی تقدیر، جو کچھ اللہ نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے ہی لکھ دیا۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے ہی جج کر لیا۔ یہ مسئلہ تقدیر ایک الگ سے چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 104A اور 104B اور 104C میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، میں اس کو آج ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس ایک لوح محفوظ کتاب ہے جس کے اندر ہم نے یہ سب کچھ لکھ لیا ہے کہ جو بھی زمین ان کا جسم گھٹا رہی ہے، ہر چیز ڈیٹا کی اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کر سکتا ہے۔
بل کذبوا بالحق لما جاءہم الحق جاءہم، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس حق کو جو کہ ان کے پاس آ چکا تھا، فہم فی امر مریج، جس کی وجہ سے یہ الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جب حق آ جائے نا اور اس کو جھٹلانا پڑ جائے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو الجھن اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی آپ کو سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، ایک شخص کہتا ہے نہیں یہ چاند ہے، وہ جتنا مرضی پکا منہ بنا کے کہہ دے اسے چاند، لیکن اس کا دل تو اس کو ملامت کرے گا نا یہ سورج ہے، تو پھر انسان الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے دلائل بھی اتنے محکم تھے کہ کافروں کے سامنے جب یہ دلائل آئے تو خوش نصیب لوگوں نے تو دعوت قبول کر لی، جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس دعوت کا انکار کیا تو وہ اندر سے الجھن میں پڑ گئے ہوئے تھے کہ باتیں تو ٹھیک ہے، انکار کرنے کی وجہ سے کہیں پکڑے نہ جائیں۔ انسان کے اندر ضمیر تو اس کو ملامت کرتا رہتا ہے نا، اور اگر کسی کا ضمیر ملامت نہیں کر رہا اس کے لیے تو پھر لمحہ فکری ہے، پھر اس کو تو مر جانے کا مقام ہے اگر اس کا ضمیر ہی مر چکا ہے۔ ادروائز اگر ایک شخص کو قرآن پاک سے کھول کے پہلے صفحے سے بتا دیا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد پھر اللہ ہی کو اسے پکارنا چاہیے مدد کے لیے، بجائے کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو کھڑا کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتا دیا اور وہ اپنے آپ کو کلیم بھی کرتا ہے جی کہ میں سنی ہوں، میں ان کتابوں کا ماننے والا ہوں، اور پھر وہ سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز نہ پڑھے، تو ظاہر اندر سے الجھن کا شکار تو رہے گا۔ اور اگر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند بھی کر لے، تو جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی کو غائب نہیں کر سکتا، آج بھی دنیا میں اگر کوئی آنکھیں بند کر لے گا تو وہ آخرت کو اپنے سے غائب تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حضور جو جواب دہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہونی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ انسان جب گل سڑ جاتا ہے نا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ سلامت رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کر لے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ صرف بات انسان کی تسلی کے لیے تھی، ورنہ تو کوئی بالکل ویپوریٹ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس بات کے دلائل کے اوپر اب اگلی آیات ہے۔ جو آج کی سائنٹیفک فیکٹس کی جو دنیا ہے اس میں جس طریقے سے یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، ہمارے اسلاف کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں پتا تھا۔ یعنی آج 16 دسمبر 2018 کو بیٹھ کے ہم بڑے آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑے یہ یونیورسل ٹروتھس تھے، اور فزیکل فنومینا آف نیچر، قانون قدرت، جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اس کائنات کا، اور خالق کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو فیکٹس بیان ہوئے ہیں وہ آج جس طریقے سے کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کا ایمان تو اس حوالے سے غائب پر تھا، لیکن ہم نے تو کئی چیزیں یعنی سائنٹیفکلی پروف کر لی ہیں فزیکل فنومینا آف نیچر کے ذریعے، اس ایکوائرڈ نالج کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا عقل کی صورت میں، دا نالج obtained through observations and experiments۔ تو وہ ایکوائرڈ نالج نے بھی آج ویریفائی کر دیا اس ریویلڈ نالج کو، اور اس کا ذکر بھی سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کے اندر موجود ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ حق ہے، پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اتنے دلائل یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے، اور وہ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ یعنی کفار کے ذریعے ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، لیکن اب ظاہر ہے جو لیٹسٹ ماڈرن سائنس ہے 1950s سے لے کے آج تک، یہ جو 70 سال میں ایکسپلوژن ہوا ہے، انسان نے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی ان 70 سالوں کے اندر کی ہے، خصوصاً الیکٹرانکس کی فیلڈ کے اندر۔ الیکٹرانک مائکروسکوپس بھی بن گئی ہیں، ٹیلیسکوپس بھی بن گئی ہیں، اور کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی ہے۔ ان چیزوں کا ذکر، ان یونیورسل ٹروتھس کا، فزیکل فنومینا آف نیچر کا۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کو، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسا
بلند کیا ہے، کیسا بنایا ہے. وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اسے مزین کر دیا ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں چھوڑا. یعنی آسمان میں کسی کو کوئی شگاف نہیں نظر آتا. ویسے تو دن کے وقت تو اوزون لیئر کی وجہ سے یہ بلو کلر میں آسمان نظر آتا ہے، ویسے تو یہ بلیک ہے، رات کے وقت بلیک نظر آتا ہے، کوئی شگاف اس میں نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. یعنی رات کو آسمان کی خوبصورتی، دن کے وقت تو چلے آسمان پہ لوگوں نے دیکھنا تھا، سورج نظر آ جاتا، پرندے نظر آ جاتے، رات کے وقت آسمان کو کس نے دیکھ کے انجوائے کرنا تھا. لیکن ستارے موجود ہیں، اس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے. پھر ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے ہدایت پانے کا، یعنی خشکیوں میں بھی اور سمندروں کے اندر بھی، یعنی راستہ. آپ نارتھ سٹار جو ہے، یعنی قطب شمالی کو آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں قطبی ستارے کے ذریعے، تو شمال کی طرف آپ اگر منہ کر لیں گے تو آپ کے بیک سائڈ کے اوپر جنوب ہوگا، اور رائٹ کے اوپر مشرق، اور لیفٹ کے اوپر مغرب. یعنی نارتھ سٹار کی طرح منہ کریں نارتھ، اور بیک سائڈ پہ آپ کے ساؤتھ، اور رائٹ سائڈ پہ ایسٹ، اور لیفٹ کے اوپر ویسٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا لیا. یعنی کتنی اٹریکشن رکھ دی ہے اس دنیا کے آسمان میں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے لنگر کے طور پر. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس زمین میں ہر طرح کی نباتات اگا دی. اب یہ دو آیات کے اوپر میں 2 گھنٹے بھی فی البدی بول سکتا ہوں. آلریڈی میرا ایک لیکچر ریکارڈڈ ہے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے. اردو کے اندر یہ 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. خدا کو کس نے پیدا کیا، اور جدید سائنسی جو اور شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ. تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اس وقت میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر صرف جو ہماری یہ گلیکسی ہے نا ملکی وے، ایک گلیکسی، اس کے اندر 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں. 300 بلین. 1 بلین اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر ایک شخص 24 گھنٹے صرف گنتی گنتا رہے نا اور کوئی کام نہ کرے، 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں 1 ارب کی گنتی پوری کرنے کے لیے. آپ جا کے کیلکولیٹر پہ خود حساب کر لیں. یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو آپ ہر سیکنڈ میں بھی گنتی گننا شروع کریں تو تب بھی آپ 1 لاکھ تک نہیں گنتی گن سکتے. 24 گھنٹے کوئی کام بھی نہ کریں. اس طریقے سے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو سر 1 ارب کو پورا کرنے کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے. اور اس میں آپ ذرا دیکھیں گے جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر لاکھ روپیہ روز کا خرچ کرے نا تو 25 سے 30 سال تک بھی یہ ختم نہیں ہونے کا. روز کا لاکھ روپیہ، مہینے کا نہیں سر، روز کا. اور یہاں اربوں نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اربوں کے ایسٹس ہیں. تو یہ ارب اتنا بڑا فگر ہے. یہ 1 ارب کی بات ہو رہی ہے، 300 ارب سورج ہیں اس کے ساتھ کے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سر، جس کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. اور آج سے نہیں سر، 15 ارب سال سے، 15 ارب سال سے اس کا فیول کون پورا کر رہا ہے؟ ایک سورج. اور اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری اس ایک گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے ملکی وے. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ان سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر موجود ہیں. سر یہ اتنی بڑی کائنات، یہ جنتیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے نا سر. وہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک جنتی صرف اپنے سے اوپر 1 درجے والے جنتی کو، یعنی ایک بندے نے 1 لاکھ دفعہ سبحان اللہ پڑھی تھی، دوسرے نے 1 لاکھ اور 1 دفعہ. اتنے فرق والے کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو. اتنا ہیوج ڈیفرنس ہوگا. اور یہ سر گلیکسی صرف بنا نہیں دی ہیں،
یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. آئنسٹائن نے اس کے اوپر بھی بات کی, سورہ ذاریات میں اگلی دفعہ آ بھی جائے گا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں اور مسلسل پھیل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال, یعنی اس کی حکمت ہے. یعنی یہ تو میں صرف آپ کو اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ دوسری طرف آنا شروع کر دیں تو وہاں بھی آپ ایک سوئی کی جو نوک ہے نا, اس کے اوپر اربوں ایٹمز آ جاتے ہیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر. اب وہ ایٹم کے اندر آپ جانا شروع کر دیں تو وہ تو ختم نہ ہونے والی بات ہے. اتنی بڑی کائنات بنائی اور پھر اس میں ایک میریکل پلانٹ رکھ دیا, زمین جہاں پہ زندگی ہے. دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, ہم نے زمین کو پھیلا دیا, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے. یعنی یہ ڈولنا نہ شروع کرتے, اس کی بیلنسنگ کی ہے, ڈائنامک بیلنسنگ. جیسے ویل گھومتا ہے نا, اس میں آپ میس ایڈ کر کے ڈائنامک بیلنسنگ کرتے ہیں. زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ, کیونکہ زمین 4 موشنز تو لے رہی ہے, بڑی بڑی اس کی 4 موشنز ہیں. ایک تو وہ ہر وقت اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے, ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر, ایک سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر, جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. پھر اس کی ایک اور موشن ہے جو سورج کے گرد ہے, وہ ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے. سر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر, سیکنڈ ہی تسی سمجھو لاہور پہنچ چکے ہو ایک سیکنڈ میں. اور یہ اسی موشن کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے, تو ہمارا ایک سال 365 دن کا ہے. 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار. ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا, کیونکہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چوکور ہے, مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے, کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر, لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. وہ بڑھ جائے تو انسانیت تباہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے اسے کنٹرول رکھا ہوا. یہ تو 2 بڑی بڑی موشنز ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کی ایک سائنوسائیڈل ویو کے اندر بھی اس کی ایک موشن ہے. وہ اب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی, آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کو فزیکلی وہ ساری موومنٹس بھی سمجھا دیں گے. یہ ان موشنز کے ساتھ پھر اس کی چوتھی موشن پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج جو ہے وہ پچھلے 15 ارب سال سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہا ہے. اور سر وہ رفتار تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, 200 کلومیٹر فی سیکنڈ. یعنی 5 دفعہ گنتی گننے میں وہ یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ طے ہو چکا ہے. اور یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. اور اس طرح کے 300 ارب نظام شمسی ہیں اس گلیکسی میں, اور یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کے پھر 250 ارب گلیکسیز ہیں. تو اسی جناب 5 مرلے دے مکان نو روندے رہو بہ کے. اللہ دی کائنات کتنی وڈی ہے. اب آپ کو وہ بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آئے گی کہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے انسان جنت میں لے کے جایا جائے گا نا, جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا, لاکھوں سال عذاب بھگت کے, اس کو اللہ تعالیٰ مائے گا تجھے اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں, 10 زمینوں کے برابر. تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو اسی 10 مرلے کے پلاٹ دی گل کر دو. یعنی یہ زمین جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, اس سے 10 گنا بڑی جنت, 10 زمینیں ملنی ہیں اس بندے کو جس نے سب سے آخر میں جانا ہے. سر تسی تے جو کچھ بھی ہیں محبوب کی امت سے ہیں, تہاڈی نہیں گل ہو رہی, ٹھیک ہے نا. تسی تے کہندے ہو پہلے پھیرے ہی پہنچ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ بخش دے. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں, لیکن اعمال بھی ویسے ہوں. ظاہر ہے قرآن میں جو دھمکیاں آئی ہیں نافرمانوں کے لیے, وہ تو اللہ نے جھوٹی نہیں کرنی نا, تو یہ تابع فرمان لوگوں کے لیے ہے بلا حساب و کتاب. تو اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میریکل پلانٹ کے اوپر انسان, تو خیر انسان پہ گفتگو ہو تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے. صرف 20 لاکھ سپیشیز صرف اس روئے ارض پہ, 20 لاکھ. یعنی اگر آپ گننا شروع کر دیں نا, انسان, گھوڑا, گدھا, خچر, چیل, کوا, مرغی, اس طرح اگر آپ گننا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی یعنی درختوں کی, 20 لاکھ سپیشیز ہیں. اور ہر سپیشیز جو ہے نا اس کی پھر آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے. صرف انسان ہی آپ دیکھ لیں 7-8 ارب ہیں,
یہ تو بہت تھوڑے ہیں. زمین پہ جو انسیکٹس ہیں نا جی، انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پہ جو اس وقت 7 یا 8 ارب انسان ہے نا، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائے. 20 کروڑ ان کے، 20 کروڑ ان کے، ایک بندے کو سر ارب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتنا بڑا فگر ہے. اور 7 ارب انسان ہے، اور ہر ارب میں سے ہر بندے کو 20 کروڑ دے دیا جائے، تب بھی زمین پہ کیڑے زیادہ ہیں. یہ صرف کیڑوں کی تعداد ہے. یہ یعنی میں ابھی آپ سے یعنی پرندوں کی اور مرغیوں کی اور باقی جو جاندار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. سائنٹسٹ کہتے ہیں جی 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات، اس زمین کے اندر، جدھر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو. 1 اسکوائر انچ بھی، یعنی ہوا میں بھی یہ جو اگر آپ 1 اسکوائر انچ بنائیں ادھر بھی مخلوقات ہیں. ہماری یہ کھال کے اوپر 1 اسکوائر انچ کے اندر ہزاروں بیکٹیریا ہیں جو اس خوراک پہ پال رہے ہیں. ہمارے معدے کے اندر بیکٹیریاز موجود ہیں. ہر چیز سے وہ خوراک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا سلسلہ رکھا ہے. آپ ذرا نیشنل جغرافک پہ جا کے ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا محکم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا: وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. ہر رونق افروز چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی ہے. ایون نباتات کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں. جیسے جانداروں میں جوڑے ہیں نا، میل اور فیمیل، نباتات میں، پودوں میں بھی جوڑے موجود ہیں. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا. اور یہ جو انسان ہے نا جی سر، یہ تو ایک کریشن کا کلائمیکس ہے. صرف انسان جو ہے نا، اس کو اگر کنسیڈر کرنا شروع کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کر دی ہے. سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا. سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے. اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے. ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے. ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں، انسان مر ہی جائیں. ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریاز جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے. وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے. یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے. آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے، آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل. ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے. اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ، 1,00,000 دفعہ روزانہ سب دھڑک رہا ہے. 1,00,000 دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے. اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر. یہ کوئی UPS بھی نہیں کام کر سکتا. ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا. اتنا خرچ. یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے. روزانہ کا 1,00,000 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں. میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے. اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائیں نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. جی 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے. یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا. یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئیں تو 40,000 کلومیٹر ہے. 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے کے. اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے. اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں. یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے. اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر، وہ اربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہیں. 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، کڈی خطرناک شے ہے ارب. 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے. تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہیں، ایک ایک بندے کے اندر. ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے، اس کی ڈویژن ہوتی ہے. اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے. سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح صحیح کام کریں.
پوری دنیا نے انسان مل کے بھی کھولی عدد حساب رکھ سکتے ایک بندے دے. تو یہ کس نے حساب رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے. 100 ٹریلین سیلز. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اس کے اوپر، ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا. اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے، ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے. ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے، نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے. جی زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری چیز. اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے سر، ایک انسان کی، اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے، کس نے گردے بننے ہیں. یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا. اور سر گردہ اس کا پھر فنکشن بھی بنانا ہے سر، خالی گردہ نہیں بنانا، اس نے دل بنا دینا ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے، گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے، شیشہ بھی بن جاتا ہے. اور خالی بنتا نہیں ہے، اس کے اندر بنائی ہے. صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے، یہ آنکھ کیا چیز بنا دی اللہ نے. پھر پھیپڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے. ایک ایک بندے کی یہ چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے. یعنی انسان خود بہت، یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ ساری چیزیں میں صرف سجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں اور نصیحت کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عبد منیب ہوں گے، جو رجوع لانے والے ہیں. رجوع لانے والے بندے کے لیے تو ایک دلیل بھی بہت ہے، لیکن جو ڈھیٹ ہے اس کو آپ 1000 باتیں بتائیں اس کے اوپر بے اثر رہیں گی. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، مبارکہ بابرکت. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس کے ذریعے ہم نے نباتات اگائے زمین سے، باغات بھی اور اناج بھی جن کو کاٹ لیا جاتا ہے. 2 قسم کے اناج اگ رہے ہیں نا. ایک تو درخت ہیں کہ درخت کے اوپر سے آپ پھل توڑ لیتے ہیں، درخت اپنی جگہ پہ رہتا ہے. اور دوسری وہ اناج ہے جو آپ کھیتی کی طرح کاٹ لیتے ہیں مکمل ہی، جیسے کہ گندم ہے، پوری کھیتی کاٹ لیتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ دانے اتارتے ہیں آپ اور پھر اگلی دفعہ اسی ٹہنیوں کے اوپر اور دانے اگائیں، مصیبت پہ جائے. اللہ نے بتایا اڈا کا سائز ہے. زیر اندازہ کریں اگر یہ آپ کو دانے اتارنے پڑ جاتے کتنی بڑی مصیبت بن جاتی. تو اسے کہ پوری کھیتی اڑا دو، اگلی بار پھر اگا دوں گا. آم کا درخت 8 سال میں اس قابل ہوتا ہے کہ آم دے، ٹھیک ہے، یعنی لگانے کے بعد. اگر اناج بھی آپ اگاتے اور 8 سال کے بعد اس کے اوپر گندم کے دانے لگنے شروع ہوتے تو کسی کا دماغ خراب تھا کہ وہ اس کو ختم کرتا، تو لوگ تو مر جاتے بھوکے ہی، کیونکہ پھر دوبارہ اگر بوئیں گے پھر 8 سال بعد اتنے اگر آپ کو ایک ایک دانہ اتارنا پڑ جاتا گندم کے اوپر سے تو مصیبت بن جانی تھی نا. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے نباتات ایسے بنائے ہیں جن کے اوپر سے یعنی پودوں سے فروٹ اتار لیتے ہیں، اور بعض کھیتیاں ہیں کاٹنے والی. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں جن کے اوپر گندے ہوئے پھل گچھوں کی شکل میں رکھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جناب کتنا اونچا ہوتا ہے وہ درخت اس کا کھجور کا، اس کے اوپر جا کے کھجوریں ہیں، اور پھر کس طرح لوکیٹ ہوئی ہیں. یعنی وہ اگر اتار دی جائے نا دوبارہ ان جگہوں پہ ایلفی سے آپ لگانا شروع کریں تو آپ کے کتنے دن لگ جائیں. کس طریقے سے ان کو مینیج کیا ہوتا ہے، یعنی گچھے کی فارم میں ہوتا ہے نا، یہ الل ٹپ تو نہیں پڑی ہوتی، ہر ایک کی لینتھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تبھی وہ گچھا بنتا ہے نا. ادروائز ایک جیسی ہو تو وہ گچھا اس طریقے سے بن نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہے گچھوں کی شکل میں کھجور. یہ صرف کھجور کی ابھی صرف فزیکل اپیرنس کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ اس کے اندر ذائقہ جو رکھ دیا ہوا ہے سر، اور پھر اس کے اندر سے جو کھجور کے اندر سے گٹھلی نکلنی ہے اس سے ایک اور درخت بن جانا ہے. سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں.
یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اور ارب تو آپ کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے, 6 ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج. اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی, ایک بیج نہیں بن سکتا. آپ کو تو یہ بے قدر نظر آ رہا ہے, لیکن سر اس بیج کے اندر وہ ڈیٹا ہے, ایک ایک چیز پروگرام ہے کہ اس سے جو درخت بننا ہے اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا, اس کے تنے کا سائز کیا ہوگا, اس سے فروٹ کون سا اگنا ہے, اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی. ایک ایک جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ ہارڈ ڈسک, یہ بیج ہے. اور سر آپ نے تربوز کبھی کاٹا ہے, اس کے اندر سے کتنے بیج نکلتے ہیں؟ آج کل سردیاں امرود کھایا ہے, کتنے بیج نکلتے ہیں؟ ایک ایک بیج کے اندر کروڑوں امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے. ظاہر ہے کہ جی آپ ایک بیج کو بوئیں گے تو ایک اور درخت نکل آئے گا سر, اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں امرود لگیں گے. ایک دفعہ نہیں, آپ توڑیں گے اگلے سیزن میں پھر لگ جائیں گے. وہ نکلا کس سے ہوا ہے؟ ایک بیج سے. اور وہ ایک بیج خود ان ہزاروں بیجوں میں سے ہے جو ایک امرود سے نکلتے ہیں. ایک امرود ہی جو ہے انبلیویبل چیز ہے. میں تو یقین کریں جب یہ یعنی تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہاں کہاں بیچ میں ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں بیج. اور یہ جو تربوز آپ کاٹ رہے ہیں سر, یہ آپ اربوں تربوز کاٹ رہے ہیں, کیونکہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے. اور وہ جو اس بیج سے تربوز نکلے گا اس کے اندر کتنے آگے بیج ہوں گے, اور ان بیجوں کو بوئیں گے تو ان سے آگے کتنے تربوز نکلیں گے. اور اب کوئی بیوقوف ہوگا نا جو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اگر کوئی کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو آپ کر کے بتا دیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیج بنا دیں, ہمیں بیج بنا کے کو بتا دیں. اس سے بھی آسان کوسچن دیتے ہیں آپ کو, بیج تو نہیں آپ بنا سکتے, ہم آپ کو انڈا دیتے ہیں توڑ کے, آپ اس سے چوزا بنا کے بتا دیں. انڈا تو بنانے کا آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے نا جناب, وہ تو آپ کو بھی پتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی. اور مجھے اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے, آپ اس کے سامنے الٹے بھی لٹک جائیں نا, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یار اس میں سے کیسے چوزا نکل سکتا ہے؟ اس کا تو پورا سسٹم ہے, اس کے تو ایک پوری ایروفائل سٹرکچر ہے اس کے پروں کی, اس کے اندر پورا ایک یعنی کھانے پینے کا نظام ہے, وہ پوری ایک زندگی ہے. اس لیسدار مادے سے بنتی ہے, اندر جا کے کون بنا دیتا ہے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسی لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ معجزہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن چند معجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں معجزے لگتے نہیں ہیں. سر مردے کے زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا. وہ مردہ زندہ ہو جائے لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا, اس لیے کہ ہم عادی نہیں ہیں. سر اس سے بڑا معجزہ انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے. اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, کون نکال رہا ہے؟ اور سر یہ ایک انڈا نہیں ہے, خربوں انڈے ہیں. مرغیوں کے انڈے, چیلوں کے انڈے, کبوتروں کے انڈے, طوطوں کے انڈے, یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے. ایون یہ مکھیاں آپ کی جتنی نکل رہی ہیں, شراط الارض, یہ سب انڈوں میں سے نکلتی ہیں. یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, جس کے اوپر انہوں نے شنوک ہیلی کاپٹر بنایا ہے, وہ جس کے 4 پر ہوتے ہیں, جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. سر یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس سے وہ نکل رہی ہے, اور اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نا 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈھیلے میں. اور وہ اس کی آنکھ کتنی سی تھی ہوگی آپ دیکھ لیں, اور وہ پورے کوآرڈینیٹس اپنے لوکیٹ کرتی ہے. آپ کے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کو تو لینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے, اور اللہ نے جو بنائے ہوئے ہیں, چڑیا کو آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو لینڈنگ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے, کوئی جگہ صاف کروانی پڑتی ہے, جدھر سے اٹھے جہاں مرضی جا کے لینڈ کر لے. اور ہمارے جہازوں میں تو ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے سر, چڑیا میں آپ کو نہیں فیول ڈالنا پڑتا, وہ خود اپنا فیول لیتی ہے جا کے. اور آج کل تو یہ سردیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل وہ پرندے آئے ہوئے ہیں سائبیریا سے, ادھر 10,000 کلومیٹر کا سفر. کتنا سر؟ بوئنگ 747 میں ایک دفعہ ٹینکی فل کرے نا, وہ بھی 8,000 کلومیٹر اڑتا ہے انجنوں کے ساتھ. اور یہ نازک سا پرندہ جس کو آپ سرخاب کے پر سنا بھی ہوا ہے نا, سرخاب آپ دیکھ لیں کتنا سا, اتنا سا پرندہ ہوتا ہے اگر اس کو پر پھیلائے تو, اور وہ ان پروں میں وہ طاقت, بالکل نازک سے پر ہے سر, 10,000 کلومیٹر اڑ کے آتا ہے بغیر کھائے پیے. جی اسٹیش ہے کوئی نہیں, اور توکل دیکھیں سمندر کے اوپر سے اڑ کے آتا ہے جہاں وہ لینڈ بھی نہیں کر سکتا, اور اس کو اپنے اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ یہاں پہنچتا ہے وہ بغیر کھائے پیے.
اور وہ نیند کی کنڈیشن میں بھی یعنی وہ جس کو پنجابی کہنا جاگو میٹی رہتا ہے، وہ اڑتا رہتا ہے، اس کے پر چلتے رہتے ہیں، وہ اپنی نیند بھی ہوا کے اندر پوری کرتا ہے۔ 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں پہ، اور کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے نا، یہ بھی ان کو پڑھایا ہوا ہے اللہ نے جناب کہ سردی زیادہ ہوگی ہے، چلو سب کانٹیننٹ۔ پھر یہاں پہ ہمارے جو شکاری لوگ ہیں، کچھ شکار کرتے ہیں، زیادہ تر تو وہ بچ جاتے ہیں، پھر وہ جب موسم جب صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھی رشیا چلے جاتے ہیں۔ یہ سر میں صرف ایک سپیشیز کی بات کر رہا ہوں، تتلیاں ہیں وہ بھی ملینز کی تعداد میں۔ آپ اگر ایک یوٹیوب کے اوپر آپ یہ نیشنل جغرافی والوں کا پروگرام دیکھیں نا، میگا مائگریشنز کے نام سے بڑی بڑی جو یعنی ہجرتیں ہوتی ہیں جانوروں کی، کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں، بندہ حیران ہو جائے۔ یہ ہاتھی جناب جو آپ کو بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے، یہ صرف پاؤں مار کے نا زمین پہ 40 کلومیٹر دور کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کہ سر میں تھے جے 40 کلومیٹر بغیر موبائل فون کے۔ اور یہ جو عقاب ہے کئی کلومیٹر سے نا ایک کیڑا بھی زمین کے اوپر دیکھ لیتا ہے سر، اور وہ شکار کرتا ہے، اللہ نے اس کو سکھا دیا۔ پھر اب مچھلیوں کی طرف جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا ایک یعنی گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر اللہ نے کیا ان کے اندر پوری چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں۔ سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے۔ یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں، کہاں تک واپس پہنچتی ہیں، کدھر کدھر سمندر میں ٹریول کرتی ہیں، اپوزٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے سر، یہ آپ نیشنل جغرافک دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزقا للعباد، یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے، میرے بندوں کی روزی۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے۔ وہ جو سوال ہوا تھا نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو دور کی بات ہے، ہم زندہ ہوں گے۔ اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے نا، اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نباتات کو اگا رہا ہے، تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے۔ یہ ٹینشن نہ لو یہ اللہ کیسے کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کام آلریڈی کر رہا ہے، اور جو تم دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہیں نا سر، ہم نہیں دیکھتے ہیں جناب بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے نباتات اگتی ہے، دیکھ رہے ہیں نا، اور نہ بھی دیکھ رہے ہو یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ آج اناج اگنا بند ہو جائے تو سارے مرے پڑے ہوں گے۔ تو یہ عملی تواتر ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ ہمارا رزق للعباد، یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی قیامت مضمر ہے سر۔ وہ بیمار لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اینے چاول کھا دے سن بس طبیعت خراب ہو گئی۔ اب چاول تو منع تھے، تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب گولی بھی تو اینی جی ہوتی ہے نا، اتنی سی گولی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور زہر کی اتنی سی گولی بندے کو مار دیتی ہے، تو اتنے چاول تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا۔ یعنی رزق ہے چاول، لیکن اگر وہ بھی ہمارے جسم رسپانس نہ کرے اس کو تو ہمارے لیے بیماری بن جاتا ہے۔ تو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو، اس کے لیے کمپیٹیبلٹی کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ، تو سر یہ تو ایک قطرہ ٹپکاتے ہی، یہ آم جو آپ چوس رہے ہیں، آم کی ایک ڈراپ زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر سکتا ہے اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو۔ ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دی ہیں کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے۔ دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب، سبزیاں بھی کھاتا ہے، کس طریقے سے ہضم ہوتی ہیں، اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے۔ آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے، وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے۔ اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا، یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا، وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی، غیبت ہی نہ ہو جائے، مردہ بھائی کا گوشت، وہ دے سامنے جناب مچھلی لے آ کے رکھ دو، تسی موٹا گوشت لے آ کے رکھ دو، کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل۔ اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دی ہے، اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا
کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے، خون اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. سر دودھ کی تو آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتا. اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے. دودھ ختم ہو جائے نا تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے. ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا، بچپن تو سب نے دودھ پیا ہوا ہے. انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے؟ دودھ کے اوپر. اگر دودھ نہ ہو، یا دودھ بھینسیں دینا یا گائے بند کر دے، تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑا ہونا ہے؟ یہ آپ خشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، مشرکین عرب سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح نے. وہ اصحاب الرس، اور اہل رس نے، کنویں والوں نے. وثمود، اور قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو. وعاد، اور عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. وفرعون، اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. واخوان لوط، اور لوط کے جو بھائی تھے، یعنی مراد ان کی قوم کے لوگ، انہوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا. واصحاب الایکہ، اور ایکہ کے لوگوں نے. وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے. کل کذب الرسل، ان تمام قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فحق وعید، پس ان پر بھی ہماری وعید ثابت ہوئی، ان پر عذاب آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو کہہ رہا ہے اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا. ہم تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. پہلی دفعہ کو کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں. شک میں کیوں پڑے ہیں سر؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا. ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے، میں نے فزیکل فنومینا آف نیچرز کا ذکر کیا، وہ کافی ہے انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے. اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں، گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنومینا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فنومینا کی ایکسپلینیشن گاڈ ہے. سائنس ہمیں زیادہ سے زیادہ کہاں تک لے جائے گی؟ سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے سر. پہلے اگر انڈے کی وہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ انڈے کے اندر چوزا بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ طے ہو گیا کہ اس میں کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. آپ جتنا مرضی کریں، آپ ڈسکوری سے ایک ایک سٹیپ اور طے کرتے جائیں گے، لیکن کریں گے ڈسکوری. انڈا کو بنا نہیں سکے گا، چوزا کو بنا نہیں سکے گا. اسی لیے بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس. مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے سر، انڈا کو بنا نہیں سکتا. اب وہ انڈا آپ چاہے چوزے کے نیچے رکھ دیں، چاہے آپ اس کو کسی مشین کے اندر رکھ دیں، یعنی وہ چوزا نکلنا ہے اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھنے سے یا مشین میں، لیکن وہ مرغی نہیں انڈا دینا ہے، بنا نہیں سکتے. لیونگ تھنگس جو ہیں وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی، لیونگ تھنگس سے ہی بنے گی. تو یہ سائنس زیادہ زیادہ ڈسکوریز کرتی ہے. الٹیمیٹلی جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ، کیسے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. ہم سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ وٹ اور وائی، کیا ہوا؟ زلزلہ ہوا ہے. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے. کیسے ہو گیا؟ کس نے ڈیسیژن کر دیا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے پیچھے تو خدا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہونا ہے. تو جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے. آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ دیں، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیں، آپ بھگوان کہہ دیں، آپ خدا کہہ لیں، آپ گاڈ کہہ لیں، آپ اللہ کہہ لیں، وہ ایک ہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو ہم نے ہی پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہمیں خوب علم ہے جو اس کا نفس اسے پٹیاں پڑھاتا ہے. ان نفس کے اندر جو اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور اچھائی کا مادہ رکھ دیا، تو یہ انسان کو جو پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، جو وسوسے دلاتا ہے، ہمارے علم میں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو لوگوں کی، انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری شاہرگ سے بھی قریب ہے، حتیٰ کہ سورۃ المجادلہ میں آتا ہے کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے،
چھٹا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اور سورۃ الحدید میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن اس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جبکہ اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے یعنی فرشتے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ دائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ ہماری نیکیاں نوٹ کرتا ہے، اور بائیں جانب والا گناہ۔ لیکن یہ ہماری تسلی کے لیے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم غافل نہیں تھے، فرشتے بھی صرف ہمارے ظاہری اعمال نوٹ کرتے ہیں سر، ریاکاری کو فرشتے نہیں جج کر سکتے۔ جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اتنی ڈھیروں نیکیاں ایک بندہ لے کے آئے گا لیکن تباہ و برباد کر دی جائیں گی ریاکاری کی وجہ سے، فرشتوں نے تو لکھ لینا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، اصل حساب اللہ ہی کے پاس۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی زبان سے انسان کلمہ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کو تیار ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچائی کے ساتھ، یعنی واقع ہوگی۔ انسان یعنی موت کا ذکر انسان کا ہو رہا ہے کہ جب اس پہ موت کا وقت آتا ہے نا تو وہ اچانک آ جاتا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے یہی وہ موت ہے نا جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ یہ انسان جو ڈینائل آف گاڈ کرتا ہے نا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے، لیکن موت کو تو نہیں بھگا سکتا۔ بلی کو بھگا نہیں سکتا کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی موت سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی نا، اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، بھائی اسی جہان کے اندر عیاشی کر لو، اگلا کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر قیامت الدن سور پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وہ ہوگا وعید کا دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت والے دن ہر انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک گواہ ہوگا اور ایک ہانکنے والا ہوگا۔ یہ جو دو فرشتے ہیں نا، ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے نا وہ سنبھال لے گا نامہ مال، اور دوسرا اسے ہانکتا ہوا لے جائے گا۔ جیسے یہ عدالتوں میں جب مجرم پیش ہو رہے ہوتے ہیں، پولیس والے ایک نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے، دوسرے نے اس کا پورا ریکارڈ اٹھایا ہوتا ہے جو آ کے جج کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ تو یہی دو فرشتے جو ہیں وہ ایک ریکارڈ سنبھال لے گا اور ایک ہانکتا ہوا اللہ کے پاس لے آئے گا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ ہَٰذَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پوری زندگی غفلت میں تو نے گزار دی اس دن کے بارے میں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھنا، تیری نگاہوں سے ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تیری نظر کتنی تیز ہے۔ دنیا میں تجھے بڑا سمجھایا جاتا، یہ کتنے یعنی ٹونٹ والا اور تانے والا جملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آج تو تیری نظر کام کر رہی ہے نا، یہ دیکھ لینا لوگ زندہ ہو کے آ گئے نا، تو دنیا میں تو تیرا کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں میں بھی کن کا یقین ہے؟ اگر یقین ہو تو حرام خوریاں کریں، لوگوں کا ناحق خون کریں، نمازیں ضائع کریں، اگر کسی کو یقین ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے غفلت کی زندگی گزاری تھی نا، دنیا میں اندھا بنا رہا، آج ذرا نگاہیں کھولنا، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے نا تجھے۔ اچھا یہ آیت جو ہے نا، یہ اکثر وہ آپ کو پتہ ہے وہ اینکوں والی دکان کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ یہ سر آپ دیکھ لیں اس قوم کو کیا کیا کہانیاں کرائی گئی ہیں، اور یہ اکثر ہماری وہ بڑی بوڑھیاں، وہ میری دادی ماں بھی پڑھ پڑھ کے نا پھونکتی ہوتی ہیں آنکھوں پہ نظر تیز کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے نا، کسی نے پڑھ لینا ہے ترجمہ ہے کہ، اور یہ کافروں کے بارے میں یا ان فاسق مسلمانوں کے بارے میں آیت ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ غفلت کا معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، دیکھنا سب کچھ تو نظر آ رہا ہے نا، قیامت قائم ہو گئی ہے نا، لیکن اس وقت دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، جو کچھ لے کے جانا ہے وہ یہیں سے لے کے جانا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جناب آگے جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا، سر آگے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے، جو پتہ لگانا ہے اس دنیا میں لگانا ہے۔ تو یہ جناب یہ بینائی تیز کرنے کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کی دنیا میں بینائی خراب تھی روحانی، اور آخرت میں جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا تو وہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو قرین ہے نا انسان کا عمر بھر کا ساتھی، جسے ہم زاد بھی کہتے ہیں،
ایک جن بھی اٹیچ ہے نا، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے، فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، جن برائی کی طرف بلاتا ہے۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان لگا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، وہ مطیع ہو گیا، اب میرے ساتھ جو شیطان اور جن اٹیچ ہے، چونکہ جن میں سے یہ نا شیطان کی اسپیشیز جو ہے جن ہے، وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے۔ تو وہ جو شیطان اٹیچ ہے نا اللہ نے کیا ہوا، وہ قیامت والے دن اپنی ایفیشنسی شو کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ تیرا مجرم آ گیا، اور انہوں نہیں پتا وہ دن کیا ہونا ہے، حالانکہ وہ بھی اس جرم میں شامل تھا نا، وہ تو پٹیاں پڑھاتا رہا ہے نا، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اے اللہ یہ میری کسٹڈی میں تھا، یہ مجرم تیرا اتنا نافرمان، تیری کوئی بات نہیں مانتا تھا، یا اللہ یہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ مائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ مائے گا ہر ایک سرکش کو جو ناشکرا تھا، ہمارا نافرمان تھا، جھونک دو دوزخ میں۔ مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا تھا، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا تھا اور سرکشی کرنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی الہ مان لیا تھا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو، مسلمان بھی جب شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ سورہ جاسیہ میں ہے نا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو جھونک دو عذاب شدید میں۔ قَالَ قَرِينُهُ، اب وہ شیطان جب سنے گا نا کہ یہ تو میرے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اس میں ہے نا کہ جو برائی کی طرف مائل کرتا تھا اس کو بھی پھینکو اور سارے سرکشوں کو پھینکو، تو وہ تو اس چکر میں تھا کہ میری کو بچت ہو جائے گی۔ قَالَ قَرِينُهُ، وہ شیطان جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، میں نے تو اسے سرکش نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ تو خود ہی کھلی گمراہی میں تھا۔ یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ اس نے تو صرف برائی کی طرف بلایا تھا، گمراہی تو خود اس نے اختیار کی تھی نا، لیکن سر وہ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی تو برائی کی طرف بلا رہا تھا، نہ اچھائی کر رہا تھا نہ اچھائی کی طرف بلا رہا تھا، تو جرم تو ایک ہی ہے۔ اللہ فرمائے گا قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تمہیں آگاہ دنیا میں رسولوں کے ذریعے کر چکا تھا، جھگڑنے کا کوئی ٹائم نہیں، جس نے اپنی تیاری کرنی تھی آخرت کی دنیا سے کر کے آتا، ان کو پھینکو دوزخ میں۔ ما یبدل القول، میرا قول نہیں بدلتا، قول کیا ہے؟ قرآن، کہ نافرمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کی تابع فرمان، ان کی اطاعت کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے۔ وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، یعنی میں نے تو پہلے ہی رسولوں کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا۔ یوم نقول لجہنم، اس دن اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرمائے گا حل امتلأت وتقول حل من مزید، کیا اے جہنم تو پر ہو گئی ہے؟ وہ کہے گی نہیں یا اللہ اور بھی کوئی ہے نا تو اس کو بھی بھیج، میری تو خوراک ہے یہ انسان اور جن، جو قرآن میں ہے نا کہ جو جن اور انسان ہے یہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، تو دوزخ جو ہے وہ کہے گی یا اللہ اور بھی دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب کر دی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے، ان سے دور نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں میدان محشر میں بھی جنتیوں کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی کہ جناب یہ تھوڑی سی ہرڈل ہے، آپ وہاں پہنچنے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا تھا اور حفاظت کرنے والا تھا، اپنی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنے نفس کی حفاظت، ہر برائی سے اپنی حفاظت کرنے والا، اس کے لیے جنت۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو دیکھے بغیر، رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرا کرتا تھا دنیا میں۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع والا دل رکھتا تھا، یعنی جو بھی اس کو بات پتہ چلتی تھی اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے پیغمبر کا یہ حکم ہے، فوراً رجوع لاتا تھا۔
اکڑ نہیں کرتا تھا. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اس جنت میں. ذالک یوم الخلود، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اب اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. ولدینا مزید، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بہت کچھ تمہیں دینے والا ہے. سر آپ جو خواہش کر سکتے ہیں نا، دنیا کی ساری خواہشات لکھ لیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں بھی نہیں نا وہ چیزیں، وہ بھی ہم تمہیں اور دیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے اپنے، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا گمان بھی گزرا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے قریش مکہ سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک کر دی. ہم اشد منہم بطشا، جو قوت میں ان سے بڑھ کے تھے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے زمین کے اندر یعنی کتنی نقب بھی لگائی تھی، کتنے شہر بھی فتح کیے ہوئے تھے. حل من محیص، آج ان کی کیا کوئی پناہ گاہ موجود ہے؟ یعنی قوم عاد، فرعون، سمود اتنے طاقتور تھے، اتنے بڑے بڑے قد تھے، سارے تباہ و برباد ہو گئے. قریش مکہ اگر تم نبی کی دعوت قبول نہیں کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ آنے والا ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو. او القی السمع وہو شہید، یا وہ بھی ہدایت پا لے گا جو بات غور سے سنے اور وہ متوجہ بھی ہو، اس کو بھی ہدایت مل جائے گی. یعنی یہ دو اپروچز کی بات ہو رہی ہے کہ دو اپروچز والے لوگ ہیں جن کو ہدایت مل جانی ہے. ایک تو جس کا قلب پرورٹڈ نہ ہو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی، اور اگر کسی کا قلب جو ہے پرورٹڈ بھی تھا، اس کو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی بھی تھی، اب جب کوئی بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سنے نا تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک قرآن میں ہے نصیحت اس کے لیے جس کا دل زندہ ہے. او القی السمع وہو شہید، یا پھر وہ بات کان لگا کر سنے اور وہ متوجہ بھی ہو، اسے بھی ہدایت ملے گی. قیامت والے دن سورۃ الملک میں آتا ہے نا، کافر چاہے وہ مسلمانوں میں سے کافر ہوں گے یا کافروں میں سے کافر، انکار کرنے والے، وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کرتے، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کیا لیکن ان پر پھٹکار ہو. اب جرم کا اعتراف کر کے دنیا میں یہ واپس نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں بات سن لے گا نا، سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے نا، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت اور حق بات انما یستجیب الذین یسمعون، بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموت یبعثہم اللہ، اور جو مردے ہیں نا، اللہ نے فرمایا وہ مردے ہیں جو بات نہیں سنتے، ان کو تو اللہ تعالیٰ قیامت دن ہی اٹھائے گا. پھر وہاں وہ پھر یہ والی دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، اے نظر تیز کرنے والیاں. استغفر اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو سب کو 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور اس دوران ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں ہے. یعنی اللہ نے فرمایا ہم کو تھک نہیں گئے یہ سب کچھ مخلوقات پیدا کر کے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے جو کچھ یہ آپ کو کہتے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اپنے رب کی حمد کیا کریں سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. یعنی عصر اور فجر کی نماز کی طرف یعنی اشارہ. اس وقت نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اس وقت تو صرف نفلی عبادات ہی تھیں یا اذکار تھے. یہ مکی دور ہے اور صرف 125 بندے مسلمان ہیں سر، اور نبی علیہ السلام کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. کسی نے سوچا بھی تھا کہ 13 سال کے بعد رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی ہوگی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اس کی پاکی بیان کرو. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی. یہی ہم نے گرین کارڈ کے اوپر آیت بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، سورہ قاف آیت نمبر 40. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، رات میں بھی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ تو وہ ذکر ہے نا فرض نماز کے بعد، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اور تسبیحات فاطمہ ہیں جو 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ
اور 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بخاری مسلم دونوں میں آتی ہیں یہ۔ تو فرض نماز کے بعد بھی آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور انتظار میں لگے رہو کان لگا کر اس ندا کے بارے میں جو بہت قریب سے پکاری جائے گی۔ ایک تو ندا آئے گی نا موت کے وقت، ایک جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس دوسری ندا کا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن سب لوگ ایک گرجدار آواز سنیں گے یقین کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے قبروں سے نکلنے کا دن، یعنی قیامت کا دن۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم نے ہی زندگی دی اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور بالآخر تم نے پلٹ کے ہم تک ہی پہنچنا ہے۔ انسان کہیں بھاگ کے جا سکتا ہے خدا کو چھوڑ کے؟ تو اس دنیا میں خدا کے دامن میں پناہ لے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس قیامت کے دن زمین پھٹ جائے گی اور لوگ جلدی جلدی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر کا دن جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا یہ ہم پہ بڑا آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ گل سڑ کے ہڈیاں بن گئی، جو شروع میں کافروں نے کہا تھا نا اذا متنا کننا وتراب، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، شروع کی آیات میں اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، اللہ فرما رہا ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی علیہ السلام ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کو کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر، آپ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اور نہ یہ آپ کا کام ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ صرف نصیحت کرتے جائیں اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جس کے اوپر یہ آیت ختم ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی دھمکی سے نہیں ڈرتا، اے نبی آپ کی دعوت اس کے اوپر کوئی کار کرنی ہے، آپ نے نصیحت اسے کرنی ہے جو ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا دباؤ۔ فذکر ان نفعت الذکرى، اے نبی نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کیا کریں جو ڈر جاتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبختی پہ تلا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں، خالی چھوڑ نہیں دینا، پھر آخرت میں معاملہ بھی سخت ہونا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے جہاں نہ یہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، نفس کو صاف کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر اس کی نماز پڑھی۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جبکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی، قرآن سے پہلے صحیفوں میں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے صحیفے ہوں علیہم السلام، ان دونوں کے صاحب میں بھی یہی ایک کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یعنی یہ قرآن کا اور الہامی کتابوں کا تانا بانا اسی کے گرد ہے کہ تمہیں کسی نے کریٹ کیا ہے اور تمہیں مر کے اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی کچھ مرضی ہے جس کو تم پورا کرو گے تو تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈالے گا۔ اور ان تمام چیزوں سے پہلے خبردار کرنے کے لیے اس نے اپنی کتابیں اور اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے۔ جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور ان کی باتوں پہ چلنے والے ہیں وہ ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کریں گے، اور پیغمبروں کے نافرمانوں کے لیے ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر بننے والی ہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔